کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت آپ کو. یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. یہ پودے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنج لگے ہوئے, یہ بھی پک جائیں گے. یہ سامنے امرود کا درخت ہے اور آسمان دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. السلام علیکم جناب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھی میں کوئی ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں, گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہوں یا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے. پچھلے چند دن سے کام ہولڈ پہ گئے تھے کیونکہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ابا جی کی طبیعت کافی ناساز رہنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے گھر میں, پیرنٹس میں, خاندان میں اگر کوئی کسی تکلیف اور بیماری سے گزر رہا ہے تو میری ان تمام لوگ کے لیے خاص دعائیں ہیں. کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب گھر میں کوئی تکلیف بیماری ہوتی ہے تو انسان کتنا خود بھی اذیت اور تکلیف میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے, کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ سب لوگ بھی میرے ابا جان کے لیے دعا کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو خدا نخواستہ کسی بیماری اور تکلیف سے گزر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. دعا جو ہے نا, دعا میں بہت طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ قسمت تک دعاؤں سے بدل جاتی ہے. بس دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی آسانی کے لیے, سب کی آسانی کے لیے. کون کس مشکل میں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا, دعا دیتے رہنا چاہیے. اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں کر دیتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ موسم کتنا پیارا ہے, درخت اتنے اچھے لگ رہے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے, لیکن ہبس اور گھٹن بھی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. پھر ابھی کیا ساز و سامان لینے آئی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. میں میٹرو آ جاتی ہوں اکثر جب مجھے گوشت خریدنا ہوتا ہے خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پر بڑی اچھی کوالٹی کا مٹن ملتا ہے, چکن بھی صاف ستھرا مل جاتا ہے. تو میں یہاں آ جاتی ہوں, باقی گھر کا ساز و سامان بھی مل جاتا ہے. تو چلیں اندر چلتے ہیں اور گروسری آئٹمس کے ساتھ ساتھ اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں لے رہی ہوں. یہ انٹر ہو گئے ہیں ہم میٹرو میں. آپ دیکھیں یہاں پر ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہے. اب جو جو چیزیں مجھے چاہیے اس طرف ہم چلتے ہیں. تو مجھے کافی ساری چیزیں جو روٹین میں ختم ہو جاتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے نا مجھے چاہیے چینی. تو یہ دیکھیں یہ والی چینی میں لیتی ہوں, 2 پیکس میں نے لے لیے ہیں. اس کے بعد اب مجھے لینا ہے گوشت. ابو شوربہ بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو یہاں دیکھیں سب طرح کا مٹن, بیف, بچیا کا گوشت, اور یہ بالکل سامنے نا بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے یہ لینا ہے. میں یہاں پر آرڈر کر چکی ہوں, میں نے ان کو بتا دیا ہے ران کا گوشت سب سے اچھا لگتا ہے وہ, اور چکن لینا ہے کیونکہ اقرار چکن کھاتے ہیں, اور یہ بنا دیں گے. اس کے بعد میں واپس آ کے یہیں سے پک کر لوں گی, اور اسی دوران باقی چیزیں لے لیتے ہیں. یہ جی دودھ اور دہی کے سیکشن میں ہم آ چکے ہیں, اور دودھ میں ڈبے کا ہی استعمال کرتی ہوں, یعنی پیکج دودھ. مجھے وہ کھلے دودھ پر اعتبار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں چیزیں تمام میں نے رکھ لی ہیں اپنی ٹرالی میں. جوس بھی ہیں, سبزی بھی لے لی ہے, رس بھی لے لیے ہیں, دہی بھی لے لی. ابو لسی بہت شوق سے پیتے ہیں. اور تمام چیزیں یہاں سے لینے کے بعد اب میں جا رہی ہوں کیش کاؤنٹر پر. یہ تمام سامان رکھ دیا ہے. اب انتظار ہے کہ بل کتنا زیادہ بنتا ہے, کیونکہ ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. سامان لے کے اب گاڑی میں جا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا بل آج بنا. میں گاڑی میں آ کے بیٹھ چکی ہوں اور آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو جو چیزیں میں نے خریدی ہیں. آپ کو میں نے دکھایا بھی کیا کیا خریدا ہے, اس کا بل ذرا آپ دیکھیے. یہ دیکھیں 16,478 روپے کا بل ہے. یعنی آپ ہفتے بھر میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں یا 10 دن میں استعمال کرتے ہیں اس کا بل ایسے ہوتا ہے. جو منتھلی گروسری ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے, بلز الگ سے ہوتے ہیں, خرچے اور سبزیاں الگ سے ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ انکم میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوتا اور مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. آپ یقین جانے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے بجلی کا بل جمع کرایا, گیس کا بل جمع کرایا, پانی کا, انٹرنیٹ کا, فون کا, بہت سارے بل جمع کرائے ہیں. چند دن کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے بل جمع کرانے ہیں ہمیں. تو ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ مجھے آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ شاید ہماری زندگی میں بل جمع کرانا, چیزیں خریدنا, یہ اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت کافی خراب ہوتے
بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارے ہیں. ان کی زندگی کیسے ہوگی آپ یقین جانیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب میں خود نہیں خریدتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ قیمت اتنی زیادہ ہے, یہ چیز کیوں خریدی جائے. ضرورت کی چیزوں میں سے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت سی چیزیں ہم نے کٹ ڈاؤن کر دی ہیں. اس کے علاوہ اگر کپڑے لینے چلے جائیں, جوتے لینے چلے جائیں, میک اپ کی چیزیں خریدنی ہیں آپ کو, اگر پرفیوم لینا پڑ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان سے باہر یہ والی چیزیں نسبتاً سستی ملتی ہیں. ہمارے یہاں بہت مہنگائی ہو گئی ہے. قیمتیں تو بہت بڑھ گئی ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا موسم کو انجوائے کرتے ہیں. موسم بہت اچھا ہے. واپسی کے راستے میں ہوں اور پھر آپ کو گھر پہنچ کے دکھاتی ہوں کہ کیا کر رہی ہوں. اب گھر آ چکی ہوں میں اور اپنے اسی اسپیسیفک کارنر پر بیٹھ گئی ہوں, اور اس کارنر پر بیٹھنے کے بعد آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہوتا ہے. میری کافی آ چکی ہے, یہ دیکھیے. اس وقت میں نے پینی ہے ملک کافی. اب اس کے اندر میں کافی ڈال کے تھوڑی سی میں نے شوگر ڈالی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شکر لے کر آئی ہوں, تو اس کے بعد میں اپنی گرما گرم کافی کو انجوائے کرنے والی ہوں. عصر کی اذان ہو چکی. جس وقت میں گھر انٹر ہوئی تھی تو اذان ہو رہی تھی. اذان سنی میں نے, اس کے بعد میں اب کافی پینے لگی ہوں. کافی پی کے پھر نماز پڑھوں گی. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا کام ہے جو دوسرے چینل کے لیے ریکارڈنگ کرنی ہے, وہ کروں گی. پھر کھانا بنانا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایڈٹ کرنا ہے اپنی ویڈیوز کو اور ان کو لگانا ہے. یہ ولاگ بھی امید ہے کہ آج ہی میں ایڈٹ کر کے لگا دوں گی اور آپ لوگ دیکھ سکیں گے. اور آپ لوگوں نے بھی مجھے لازمی یہ بتانا ہے کہ جو چیزیں آپ خرید رہے تھے, عموماً خواتین گھر کی خریداری کر رہی ہوتی ہیں اس طرح سے, گوشت, سبزی, فروٹ, بچوں کے کپڑے, ان کی چیزیں, کتابیں, سب کچھ, اس میں کتنے % آپ نے مہنگائی محسوس کی ہے. ہماری حکومتیں تو کہتی ہیں کہ ہم آئیں گے جی, کمی کر دیں گے پرائسز میں, اور خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے تو اس گورنمنٹ نے بڑے وعدے کیے تھے, لیکن ابھی تک ہو کچھ نہیں پایا. پچھلے ماہ بھی میرا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا تھا, اور اس ماہ بھی بہت زیادہ آیا ہے. یعنی کہ افورڈیبل نہیں رہ رہی ہیں چیزیں. تو اس صورتحال میں انسان کیا کرے. پھر ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم جیسے غاروں میں رہا کرتے تھے نا, ہم نہیں, ہمارے آباء و اجداد, تو ہم اسی زندگی میں واپس لوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ جو لوگ ایسی جابس کر رہے ہیں جہاں پر ان کی تنخواہی 25-30 ہزار روپے ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے, حکومت کا کام ہے, اب NGOs کتنا کر لیں گی, تو کچھ خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے اور ہمارے پیارے پاکستان پر بھی رحم کرے. اور آج میں جانے سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو بہت سی دعائیں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں, اتنی اپریسیشن دیتے ہیں, اور خاص طور پہ مجھے کامنٹس میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صرف پاکستان کے حوالے سے دعا کرتی ہیں, پاکستانیوں کے لیے دعا کرتی ہیں, لیکن آپ کو ہم بہت سے مختلف ممالک میں بھی دیکھتے ہیں, جس میں بھارت سے بھی بہت سے لوگ ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں, کینیڈا سے ہیں, بہت سے ممالک سے. تو جو جہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے, آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے بہت سی دعائیں, اور یہی دعا کہ جو جہاں کہیں موجود ہے خوش و خرم زندگی گزارے, اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.